السلام علیکم ناظرین، دسمبر کا یہ مہینہ، دسمبر 2025 مسلمانوں کے لیے بالخصوص اہلیان پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک بھاری مہینہ ثابت ہوا ہے۔ ظاہر یہ اس مہینے کو اگر ملائیں تو پورا سال ہی بھاری ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کی رحلت ہو گئی، اللہ والوں کی رحلت ہو گئی۔ میں نے کل بھی لکھا تھا کہ علماء کی رحلت ایسے ہوتی ہے، دل و دماغ کو ہلا دیتی ہے، اور پھر ایک ساتھ اتنے سارے علماء کی رحلت۔ آج آفاق خان صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے، ان سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ آفاق بھائی، پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، پھر ابھی گزشتہ کل پیر مختار الدین شاہ صاحب، یہ تینوں بہت بڑے پائے کے علماء تھے، اللہ والے تھے، ان کی رحلت ہوئی ہے۔ تو ایک غم کا ماحول ہے، ایک ماحول بہت سوگوار ہے۔ اہل علم طبقہ پورا تعزیت کا مستحق ہے، ایون ہر مسلمان تعزیت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اب کیا کہیں گے اس حوالے سے ان علماء کی رحلت پہ؟ دیکھیں، یقیناً یہ تو بہت بڑا ایک گیپ آ چکا ہے اور بہت بڑا غم ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس غم میں پھر سیکھنا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ جس طریقے سے گھر کے سربراہ کا انتقال ہو جائے، والد صاحب کا اللہ سب کو لمبی عمر دے، لیکن جب انتقال ہو جائے تو بڑے بیٹے پہ اچانک سے ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کو اس غم میں ایک اور غم یہ لگا رہتا ہے کہ اب میں نے سب کو سنبھالنا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں ذرا سا سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے غم کا اظہار کر دیا، پوسٹ لگا دی، یہ ایک طریقہ ہے غم کے اظہار کا۔ ایک تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اصل محبت وہ ہے کہ آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو راستہ بتا کر گئے ہیں اس اس کے اوپر راستے بھی پر چلیں۔ اب دیکھیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب تھے یا پھر مختار الدین شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیر صاحب سے تو میں واقف ہوں کہ یہ تصویروں کو ناپسند کیا کرتے تھے، جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ پیر مختار الدین شاہ صاحب تھوڑا ناپسند کیا کرتے تھے، اور جب ویڈیو بنتی ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ان کی اپنی ایک پرسنل ان کا ایک مزاج تھا۔ تو اس کی جو قدر کرنی ہے یا اس کا جو احترام کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے، اگر ہم خود کو نہیں بچا سکتے، ہمارا تو کام یہ ہے، تو کم از کم ان کی تصاویر کو شائع نہ کیے۔ اگر آپ شائع کر بھی رہے ہیں تو کم از کم آخری دیدار آپ سوشل میڈیا پہ کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ زندگی میں پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ آخری دیدار یہ کروا آج کل بہت بڑا فتنہ آ چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ یہ میں ہمارے جتنے بھی مذہبی طبقہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال نہیں کر، میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے سوشل میڈیا سے محبت کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ یہ سیکھیے کہ بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کی لگی پڑی ہے کہ بھئی آؤ میں آخری دیدار کروا دوں، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ البتہ جب اس طرح کی بڑی شخصیت دنیا سے چلی تو آپ نے خود کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا تو میں ایسا کام کروں گا جو ان کا مشن تھا، یا میں اپنے بچوں کو ایسے کام پہ لگاؤں گا جو ان کا مشن تھا، تاکہ ان کا مشن آگے چلا جائے۔ یہ جو ان کی جانے سے جو خلا پیدا ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے چراغ جلائے تھے۔ دیکھیں، کوئی عام شخص بھی تو جاتا ہے نا دنیا سے، لیکن جس کے جانے سے فرق پڑ جائے تو پھر ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ جس طرح میں نے ایک مثال دی، جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بیٹا پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مجھے اس خلا کو پر کرنا ہے، ذمہ داریاں لینی ہیں۔ تو ہمیں بھی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 3-4 دن سوشل میڈیا کی پوسٹ لگا لو گے، آپ ویڈیوز لگا لو گے، آپ جو کچھ لکھنا ہے آپ لکھ لو، وہ دیٹس گڈ۔ میں کسی کے نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر رہا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ان کے کارنامے تھے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، وہ آگے پہنچائیں۔ انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا وہ لوگوں تک پہنچائیں، ادب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات کے بعد فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ لیٹ کیوں ہوا، یہ چیزیں۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا روکیے، اپنے اندر محبت پیدا کیجیے، نرمی پیدا کیجیے، ان کے مشن کو آگے بڑھائیے، اور یہی بہترین طریقہ ہو سکتا ہے محبت کے ساتھ۔ بہت بہترین آپ نے پیغام دے دیا ہے، مختصر ترین اور بہترین پیغام ہے، اور یہی پیغام ہے کہ ان لوگوں نے جو محنت کی ہے، جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، اگر ہم تو اس راستے پر چلیں گے تو ان سے محبت ہوگی، نہیں تو سب مرنے کے لیے آئے اس دنیا کے اندر۔ انبیاء بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، ہم سب نے جانا ہے، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ تو اگر اس راستے کو اختیار کر لیں گے تو ہماری زندگی مقبول ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رستہ سیدھا ہو جائے گا آگے کے لیے، جانا سب نے وہی ہے۔ تو اگر وہ والا راستہ سیدھا کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی کا، تو پھر اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا جو یہ حضرات اختیار کر کے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، جتنے علماء اکابر کے دعاؤں کے مستحق سب ہوتے ہیں، ہر مسلمان دعا کا مستحق ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ راستہ اور یہ توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔